رکیے، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ خواتین محفل میں آتے ہی سب کی توجہ کیسے کھینچ لیتی ہیں، جبکہ کچھ بیچاریاں سارا دن محنت کرتی ہیں لیکن ان کی بات کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہوتی؟ فرق کپڑوں کا نہیں، گفتگو کے ہنر کا ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو 8 ایسی باتیں بتاؤں گی جو آپ کو ایک آرڈنری ہاؤس وائف سے میگنیٹک پرسنالٹی بنا دیں گی، اور یاد رکھیے گا، ٹپ نمبر 6 آپ کی پوری لائف بدل دے گی۔ تو ویڈیو کو سکپ مت کیجیے گا، ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، آئی ایم عائشہ سجاد، ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل، آئی ایم آلسو گڈ۔ آج کا ولاگ بہت اسپیشل ہے کیونکہ آج میں اپنے کام کے ساتھ ساتھ آپ سے آپ کی پرسنالٹی کو پالش کرنے کے راز بھی شیئر کروں گی۔ ابھی یہاں میں ناشتہ بنا رہی ہوں، اپنے ناشتے کی پریپریشن کے ساتھ ساتھ میں آپ کس طرح سے اچھی اپنی کمیونیکیشن اسکلز بنا سکتی ہیں وہ بتاؤں گی۔ اکثر ہم ہاؤس وائفز گھر کے کاموں میں اتنی مصروف ہو جاتی ہیں کہ پرسنالٹی اور گفتگو کے ہنر کو بھول ہی جاتی ہیں، لیکن یقین رکھیں آپ کا لہجہ، آپ کی بات کرنے کا انداز ہی آپ کی اصلی پہچان ہے۔ تو آج میں کچن کے کام بھی کروں گی اور ساتھ آپ کو 8 بہترین طریقے بھی بتاؤں گی جس سے آپ محفل کی جان بن جائیں گے۔ اچھا، میں نے یہاں آٹا پہلے ہی گوندھ لیا تھا۔ اب میں یہاں روٹی اور پراٹھے بنا رہی ہوں، پیڑے بنا رہی ہوں۔ اب جلدی سے پراٹھوں کے لیے پیڑے بناتے ہیں، اس کے بعد ناشتہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں میں شیئر کرنے جا رہی ہوں ٹپ نمبر 1، سنیے زیادہ اور بولیے کم۔ سب سے پہلی اور ضروری ٹپ ہے اچھے لسنر بنیں۔ ہم میں اکثر لوگ دوسرے کی بات اس لیے سنتے ہیں تاکہ انہیں جواب سوچ سمجھ کے دے سکیں، نہ کہ ان کی بات سمجھنے کے لیے۔ جب کوئی آپ سے بات کرے تو آپ اپنا موبائل سائڈ پر رکھیں، آپ اپنا جو بھی کام کر رہی ہیں تھوڑی دیر کے لیے اسے روک دیں اور سامنے والے کی بات پوری توجہ سے سنیں۔ آپ کا یہ عمل انہیں یہ احساس دلائے گا کہ ان کی کتنی عزت کرتی ہیں آپ، اور اس سے انہیں لگے گا کہ آپ بھروسہ مند انسان ہیں۔ یہ تھی میری ٹپ نمبر 1۔ ٹپ نمبر 2 ہے اپنے الفاظ چن چن کر بولیں۔ مطلب دوسری ٹپ ہے کہ اپنے الفاظ سوچ سمجھ کر استعمال کریں۔ ہمارے الفاظ سامنے والے کو تلوار کی طرح چبھ سکتے ہیں۔ ایک بار نکلے ہوئے لفظ واپس نہیں آتے۔ غصے میں یا جلدی میں کچھ ایسا نہ کہتے جس سے بعد میں آپ کو افسوس ہو۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ کا لہجہ نرم ہو اور بات ایسی ہو کہ جو رشتوں کو جوڑے، نہ کہ انہیں توڑے۔ گھر میں بچوں سے بات کرتے ہوئے یا ہسبینڈ سے یا ساس سسر سے ہمیشہ پیار اور تہذیب سے بات کریں۔ اچھا، میں یہاں پیڑے بنا رہی ہوں پراٹھے کے لیے، تو سب کی فرمائش کے اکارڈنگ ہی، کسی کو گول بل والا چاہیے تو کسی کو چکور چاہیے، سب کے اپنے اپنے چوائس کے حساب سے میں نے یہاں پیڑے بنا لیے ہیں۔ اور اگر بیک گراؤنڈ میں کوئی شور آ رہا ہو، کسی بھی قسم کی کوئی نوائز ہو تو اسے اوائڈ کیجیے گا، کیونکہ آس پیچھے بہت زیادہ ہی شور ہو رہا ہے۔ تو اب چلتے ہیں اپنی ٹپ نمبر 3 کی طرف۔ ٹپ نمبر 3، آئی کانٹیکٹ۔ میری تیسری ٹپ ہے کہ آپ آئی کانٹیکٹ پر کنسنٹریٹ کریں۔ آپ بولیں یا نہ بولیں، آپ کا آئی کانٹیکٹ بہت کچھ کہہ جاتا ہے۔ جب آپ کسی سے بات کریں تو تھوڑا اسمائل کریں، ان کی طرف رخ کر بیٹھیں اور ہلکے سے سر ہلاتے ہوئے ان کی بات پر توجہ کا اظہار کریں۔ ادھر ادھر نہ دیکھیں، سامنے والے کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ ان کی بات میں انٹرسٹ نہیں لے رہے۔ ہمیشہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں، جس سے انہیں یہ یقین ہو کہ آپ ان کی بات پہ توجہ دے رہے ہیں۔ ٹپ نمبر 4، تعریف کریں مگر سچی والی۔ ٹپ نمبر 4 یہ ہے کہ ہر انسان تعریف سننا پسند کرتا ہے، لیکن وہ تعریف سچی ہونی چاہیے۔ جب آپ کی کوئی عادت اچھی ہے اور کوئی آپ کی تعریف کرے تو جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے، اسی طرح اگر سامنے والا بھی کوئی کام کر رہا ہے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، آپ اس کے سچے تعریف کریں تو اسے بھی اچھا لگے گا۔ جب آپ کسی کی کوئی اچھی عادت یا کوئی اچھی بات یا کوئی ان کا کام دل سے سراہتی ہیں تو وہ آپ سے دل سے کنیکٹ ہوتا ہے۔ جیسے اگر میرے ہسبینڈ نے یا میرے بچوں نے میرے گھر کے کسی کام میں میری کوئی ہیلپ کر دی تو میں ان کی تعریف ضرور کرتی ہوں، اس سے انہیں مزید کام کرنے کی موٹیویشن ملتی ہے۔ تو آپ بھی اسی طرح کیا کریں کہ اگر آپ کا بچہ یا کوئی بھی
پرسن آپ کی کسی بھی کام میں ہیلپ کر رہا ہو تو آپ سچے دل سے اس کی تعریف کریں، چاہے وہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا۔ اس سے وہ موٹیویٹ بھی ہوں گے اور آگے مزید آپ کی ہیلپ بھی کریں گے کاموں میں۔ اچھا یہاں دیکھیں، میں ہیٹر پہ روٹی بنا رہی تھی اور روٹی کتنی نرم بنی ہے، اس کو میں نے آگ پہ نہیں سیکا جو چولہے کی ہوتی ہے، مگر پھر بھی روٹی بالکل نرم بنی ہے، بالکل کڑک نہیں ہے۔ ہیٹر پہ بھی روٹی وغیرہ بالکل پرفیکٹ بن جاتی ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹپ کی طرف۔ ٹپ نمبر 5، سوال پوچھنا۔ میری 5ویں ٹپ یہ ہے کہ سوال پوچھنا سیکھیں۔ جب آپ کسی سے اس کی زندگی، اس کے کام یا اس کی پسند کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں تو انہیں لگتا ہے کہ آپ ان میں انٹرسٹڈ ہیں۔ صرف ہاں یا نہ کہہ کر بات ختم نہ کریں۔ جب کوئی آپ سے اپنی کوئی بات کرے تو آپ اس سے آگے سے بڑھ کر سوال پوچھیں۔ اچھا پھر کیا ہوا، آپ کو کیسا لگا؟ اس سے آپ کی جو کمیونیکیشن ہوتی ہے وہ تھوڑی لمبی ہوتی ہے اور اس سے رشتے بھی مضبوط ہوتے ہیں اور سامنے والے کو بھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہاں آپ اس کی بات میں انٹرسٹ لے رہے ہیں، تو وہ بھی آپ سے مزید بات کرتا ہے۔ اس سے اس کا دل بھی ہلکا ہوتا ہے، اسے بھی اچھا لگتا ہے۔ اچھا میں یہاں اپنی دوسری روٹی سیک رہی تھی تو یہ دیکھیں کیمرہ کیسے ہلا، کیونکہ مجھے ایک دم سے بہت زور سے ارتھ لگ گیا تھا، کیونکہ یہ جو چمٹا میں یوز کر رہی ہوں نا یہ اسٹیل کا ہے، اور جو ہے اس میں ہیٹر جب یوز کرتے ہیں تو بہت زیادہ احتیاط ہوتی ہے، اور میں نے بے دھیانی میں سلیپرز بھی نہیں پہنی اور کپڑا وپڑے سے بھی نہیں توا کو پکڑا ہوا، تو اس لیے بہت زور کا ارتھ لگا جس کی وجہ سے روٹی بھی جل گئی تھی۔ اب ہم بڑھتے ہیں اپنی ٹپ نمبر 6 کی طرف، جو بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم ہے۔ ٹپ نمبر 6 ہے راز کو امانت رکھنا۔ ٹپ نمبر 6 مینس بھروسہ۔ بھروسہ جیتنا، راز رکھنا، یہ ٹپ نمبر 6 ہے۔ اگر کوئی آپ کو اپنی کوئی بھی پرسنل بات یا راز کی بات بتائے تو اسے آپ اپنے پاس امانت کے طور پر رکھیں، اسے کبھی خیانت نہ کریں، کسی کی بات کسی کو مت بتائیں۔ ویسے بھی ہمیں امانت میں کبھی خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح جب لوگ آپ پر بھروسہ کریں اور آپ سے کوئی بھی اپنی بات شیئر کریں تو آپ کو وہ باتیں کبھی آگے نہیں بتانی چاہیے۔ اس طرح جب لوگ آپ پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی جو کمیونیکیشن اسکلز ہیں نا وہ بہترین ہو جاتی ہیں۔ یہ رشتوں کی بنیاد ہوتی ہے، اس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے کے راز کو جب راز رکھا جاتا ہے نا تو ہر کوئی آپ پہ بھروسہ کرتا ہے کہ فلاں نے، میں نے یہ بات اس کو بتائی مگر اس نے آگے کسی کو نہیں بتائی، تو اس سے رشتے بھی مضبوط بن جاتے ہیں۔ ٹپ نمبر 7 ہے ہلکا پھلکا مذاق۔ میری 7واں ٹپ جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنی کمیونیکیشن میں تھوڑا بہت مذاق شامل کریں۔ ہر وقت سیریس رہنا جو ہے نا وہ بورنگ لگتا ہے۔ کبھی کبھی ہلکی پھلکی باتوں میں چھوٹا چھوٹا مذاق ماحول کو نا بہت خوشگوار سا بنا دیتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ مذاق ہمیشہ ایسا ہو کہ جو کبھی بھی کسی سامنے والے کو ہرٹ نہ کرے، اس میں کوئی طنز شامل نہ ہو۔ ان چیزوں سے بچیں، مگر اس طرح کی کوشش ہو کہ سامنے والا اس سے مسکرا دے، اس کو اچھا لگے، نہ کہ اس سے برا لگے۔ ہمیشہ کوشش کریں کہ آپ کے جو پریزنس ہے نا وہ لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ لائے۔ اس سے لوگ آپ سے بھی خوش ہوں گے اور وہ مزید چاہیں گے آپ سے گھلنا ملنا۔ ٹپ نمبر 8، ہمدردی سے بات کریں۔ یہ 8ویں اور آخری ٹپ ہے، سب سے اہم ٹپ بھی ہے۔ ہمدردی سے بات کریں، چاہے کوئی بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ جب آپ پیار سے اس سے بات کریں گی نا تو اسے بھی اچھا لگے گا اور آپ کو بھی۔ جب کوئی مشکل میں ہو یا کوئی اپسٹ ہو تو اس کی صرف بات آپ سنیں نہیں، اسے آپ آگے سے مشورہ بھی دیں، جو آپ کو صحیح لگ رہا ہو اس سے اچھی طریقے سے بات کریں، اس کی بات سمجھیں، اس کی بات سنیں، اور پھر جو آپ کو سمجھ آئے آپ اس کو مشورہ دیں۔ اس کی جگہ خود کو رکھ کر سوچیں، اس کو احساس دلائیں، اس کو سمجھانے کی کوشش کریں، اسے تسلی دیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ آپ صرف بولنے والی نہیں بلکہ سمجھنے والے بھی ہیں۔ اس سے لوگوں کے دلوں میں آپ کی عزت بھی بہت بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی 8 بہترین ٹپس جو کہ آپ کو لازمی اپنی زندگی میں اپنانی چاہیے۔ آپ ان میں سے کون سی ٹپ اپنانا چاہیں گے یا آپ کو کون سی ٹپ زیادہ پسند آئی ہے وہ آپ لوگ مجھے لازمی بتائیں۔ امید ہے آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا اور یہ ٹپس آپ کی کمیونیکیشن اسکلز کو ضرور امپروو کریں گی۔ اتنے میں یہاں میرا ناشتہ ریڈی ہو چکا ہے، اب ہم یہاں کرتے ہیں ناشتہ۔ جب تک آپ چاہیں اور جلدی سے میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔
آپ کو ان میں سے کون سے ٹپ بہترین لگی اور کون سی ٹرائی کریں گی مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں۔ آئی سرچ ورلڈ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں، جب تک کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔